الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے قضاء حاجت کے آداب کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ہم نے تقریباً 13 کے قریب کچھ آداب پڑھے تھے، اہم آداب تھے۔ مزید کچھ قضاء حاجت کے حوالے سے آداب ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد وضو کا باب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، وضو کا بیان شروع کریں گے، اور وضو کے بارے میں جو اہم مسائل اور احکام ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو 14واں ادب ہمارے پاس ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے۔ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا یہ آداب میں سے ایک ادب ہے، لیکن اس میں اختلاف موجود ہے، مختلف قسم کی روایات ہیں، ہم ان روایات کو پڑھیں گے۔ عامی بندہ جو ہے جس کو ان مسائل کا پتہ نہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے جب وہ ان مسائل کو پڑھتا ہے، کہتا ہے اچھا ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اور ایک حدیث میں کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیسے ہم اس کو جو ہے وہ جمع کریں گے، اور اس کی کیا؟ تو یہ مسئلہ انشاءاللہ ہم اختلاف کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں جو جمع کی صورت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کی جائے گی۔ تو اصل یہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے، لیکن کسی مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز بھی ہے، شریعت نے رخصت رکھی ہے۔ تو اس مسئلے میں فقہا کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بغیر عذر یا کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، یہ قول جمہور فقہا یعنی اکثر فقہا کا ہے۔ ان کی دلیل ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوا، جو تم میں سے کسی کو یہ بیان کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تو وہ تصدیق نہ کرے اس کی، فلا تصدقوا، تو تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ ما کان یبول الا جالسا، نہیں تھے اللہ کے نبی پیشاب کرتے مگر بیٹھ کر، نہیں تھے اللہ کے نبی پیشاب کرتے مگر بیٹھ کر۔ آپ حدیث غور سے سنتے جائیے، میں نے آپ سے سوالات کرنے ہیں، پھر حدیثیں غور سے سنتے جائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ جو کوئی تم میں سے یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول قائما، اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے، اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں ہے، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس پہ کلام ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1، کپڑوں پر چھینٹے لگنے کا خطرہ نہ ہو۔ نمبر 2، کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ امام احمد بن حنبل کا دوسرا قول ہے۔ پہلا قول جمہور کے ساتھ ہے، اور دوسرا ان سے جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ان 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک تو یہ کپڑوں پر چھینٹے لگنے کا خطرہ نہ ہو، دوسرا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، دوسرا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول ہے۔ اب ان کی کیا دلیل ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ اس کے ساتھ انہوں نے 2 شرطیں رکھ دی، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کا ڈر نہ ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ان کی دلیل حضرت حذیفہ بن یمان جو رازدان رسول ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بیان ہے، کہتے ہیں قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے روڑی کے ڈھیر پر یعنی گندگی کے ڈھیر پر آئے، فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر، یعنی جہاں لوگ اپنا کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکتے تھے وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے وہاں فبال قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم دعا بماء، پھر آپ نے پانی طلب کیا، پانی منگوایا، فجئتہ بماء، میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا، فتوضا، تو آپ نے وضو فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ سوال یہ ہے عتیقہ آپ بتائیں، پہلی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہیں کہ جو کوئی تمہیں کہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی تصدیق نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب ہی نہیں کیا، جبکہ حضرت حذیفہ بن یمان یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے روڑی جو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو حضرت عائشہ کہہ رہی تصدیق نہ کرو، حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ پہلے تو ہم ان دونوں میں جمع کی صورت کیا نکالیں گے؟ سر وہ یہ ہے کہ وہ گندگی کی جگہ تھی، اگر وہاں بیٹھ جاتے تو ان کے جو کپڑے تھے وہ نہیں، ناپاک ہو میں جاتے یہ ہیں۔ سوال نہیں کر رہا، سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہہ رہی اس کی تصدیق نہ کرو، تو حضرت حذیفہ اس بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان کی تصدیق نہ کریں حضرت حذیفہ کی؟
ज्यादा तर आप सल्लल्लाहु حضرت अलैहि عائشہ बैठ نے कर ही کہا، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ جو کوئی بھی تمہیں کہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہی نہیں تھے۔ تو حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ سر یہ معیوب بات نہیں ہے، اسی لیے شاید۔ کیوں معیوب کیوں نہیں ہے؟ آپ میرا سوال سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ سر میں بتاؤں؟ کون اس مسئلے کو واضح کرے گا؟ ہاں ہاں رقیہ آپ بتائیں۔ سر سچویشن کے اکارڈنگ، یہ سچویشن کے اکارڈنگ، کیا مطلب؟ مطلب کہ باہر گھر میں جب تھے تو گھر میں سچویشن چینج تھی، لیکن جب باہر جانا پڑا تو حضرت حذیفہ جو ان کے رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے دیکھا کہ اکارڈنگ کی سچویشن جو ہے وہ گند بھی تھا، تو گند کے اوپر۔ احسنتی، احسنتی، آپ نے جواب صحیح دیا، لیکن اس کو تھوڑا واضح اگر کریں آپ تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ شیخ وہ کوڑے کرکٹ کا نہیں ڈیر تھا، اس سے کپڑے خراب ہونے کا خدشہ ہوا۔ نہیں وہ دیکھیں آپ حذیفہ، آپ اور چیز کا سر جواب دے رہے ہیں، میرا سوال اور ہے۔ انہوں نے جواب دے دیا ہے، لیکن اس کو واضح میں کر دیتا ہوں۔ سر چلیے خیر، میں واضح کر دیتا ہوں، ٹائم اصل میں زیادہ لگ رہا ہے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کے مطابق بات کی ہے، جو وہ نبی علیہ السلام کو گھر کے اندر دیکھا کرتی تھی، انہوں نے اپنے علم کے مطابق بتا دیا۔ تو یہ ان کے علم تک ہے کہ میرے علم کے مطابق نبی علیہ السلام نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ لیکن اگر ایک دوسرا صحابی باہر میں نبی علیہ السلام نے جو کام کیا ہے، جو حضرت عائشہ ساتھ نہیں تھی، تو ان تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو، ان تک یہ واقعہ نہ پہنچا ہو جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے، حضرت عائشہ نے جو دیکھا ہے اس کے بارے میں بیان کر دیا، اور یہ ان کے علم تک ہے، اور وہ ان کا علم گھر تک تھا یا جب کبھی آپ کے ساتھ سفر میں جاتی تھی۔ حضرت حذیفہ کا علم جو ہے وہ جو انہوں نے دیکھا ہے اس کے مطابق ہے، لہذا اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا، حضرت حذیفہ نے جو دیکھا بیان کر دیا۔ چلیے خیر، یہ مسئلہ الگ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کیوں کیا اور کیا جائز ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، اسی کی تو ہم تفصیل انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں سوال صرف یہ تھا، حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق نہ کرو، حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے، اس کا مطلب حضرت عائشہ کا علم جو انہوں نے دیکھا اس کے مطابق ہے، حضرت حذیفہ کا جو انہوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے باہر آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے تو انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہ بال قائما ثم توضا، انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ صحابی کا عمل ہے، اور نبی علیہ السلام کے عمل کو نقل کر رہے ہیں کہ ایسے اللہ کے نبی نے بھی کیا۔ انہ بال قائما، اپنا مائک میوٹ کر لیں، اپنے مائک میوٹ کر لیں۔ حضرت عائشہ، حضرت جریر بن عبداللہ نے بال قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ عریشہ اپنا مائک میوٹ کریں۔ انہ بال قائما، انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم توضا ومسح، پھر وضو کیا اور مسح کیا، علی الخفین، اپنے موزوں پر، وصلی، اور نماز پڑھی۔ تو کہتے ہیں فسألتہ عن ذلک، تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی سے نقل کیا، انہ فعل مثل ذلک، کہ نبی علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے۔ یہاں ہمارے پاس دو عمل آ گئے، دو فعل آ گئے، صحابی کا فعل اور نبی کا فعل۔ صحابی نے کر کے اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی کہ میں نے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کرتے ہوئے، لہذا یہاں صحابی نے، دوسرے صحابی نے بھی نقل کر دیا۔ اس کا مطلب نبی کریم علیہ السلام سے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں روایات ہیں، وہ دو صحابہ کرام سے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے بھی دیکھا، جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا بھی اور پھر کر کے بھی دکھایا اسی طرح۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ عذر کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے۔ لیکن جمہور نے اس کا جواب دیا ہے، جو پہلے قول والے ہیں نا، جنہوں نے مکروہ کہا ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ جواب یہ دیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ مجبوری کی صورت میں کیا تھا۔ اب مجبوری کیا تھی؟ دو روایات اس کے بارے میں بات ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ
اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تو آپ کے پیشاب جو ہے وہ آپ کی طرف آنا تھا، اور نیچے کوڑا کرکٹ وغیرہ تھا اور گند وغیرہ تھا، وہ کپڑوں کے اوپر لگنے کا امکان تھا۔ اور اگر دوسری طرف منہ کرتے تو لوگ موجود تھے وہاں، مطلب آپ لوگ وہاں موجود تھے اور لوگوں کی طرف جو ہے وہ رخ ہونا تھا، تو اس وجہ سے باقی یہی صورت بچتی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے۔ بعض نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے میں موچ آئی تھی، آپ کے سواری سے گرنے کی وجہ سے آپ زخمی تھے، اس وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بہرحال جو کوئی بھی ہو، اس میں جو ہے وہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کے لیے جواز بیان کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، جیسا کہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر تو جگہ نرم اور پاک ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، لیکن بیٹھ کر کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اور اگر نرم تو ہو لیکن نجس ہو یعنی ناپاک ہو تو اس صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ چھینٹے کپڑوں پر پڑنے کا غالب امکان ہوتا ہے۔ اور اگر جگہ سخت اور ہارڈ ہو تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، سخت اور پاک ہو تو اس صورت میں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں کا پیشاب کرنے والے پر گرنے کا امکان غالب ہے۔ اور اگر ہارڈ یعنی سخت ہے لیکن نجس ہو، پہلا پاک ہو تو پھر بیٹھ کر وہاں کر سکتے ہیں، اور اگر ہارڈ ہے لیکن نجس ہے تو نہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں نہ کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں کھڑے ہوئے اور بیٹھ کر دونوں صورتوں میں وہاں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیٹھیں گے پھر بھی کپڑوں کو لگے گا، کھڑے ہو کر کریں گے تو پھر بھی چھینٹے پڑیں گے۔ یہ مالکیہ کی ایک دوسری روایت ہے، لیکن اس میں اور دوسرے قول میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ کیسے فرق محسوس نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ چھینٹے پڑنے کا امکان نہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ وہ جگہ کے ہارڈ ہونے یا نجس ہونے کا، تو بہرحال تقریباً یہ قول قریب قریب ہے۔ اب راجح موقف کیا ہے؟ راجح موقف یہی تیسرا قول جس کے اندر تفصیل بیان ہوئی، اور تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ اگر تو جگہ نرم اور پاک ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیا جا سکتا ہے، اور اگر جو ہے وہ جگہ نجس ہے یا ہارڈ ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کام کیا ہے یا آپ نے عملی طور پہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امت کو جواز بیان کرنے کے لیے کہ یہ کام اگر کوئی مجبوری ہو یا کوئی عذر ہو تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور رہی وہ حدیث جس کے اندر پیشاب کرنے سے روکا ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ جس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس کے علاوہ ہمیں کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں بچتی، صرف آپ کا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر بھی کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے نیچے جگہ مناسب نہ ہو بیٹھنے کی یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا مسئلہ ہے 15واں ادب کہ قبلہ رخ ہو کر قضائے حاجت نہ کی جائے۔ یہ آداب میں سے ایک ادب ہے، اور یہ ہم نے شروع میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا، شروع میں ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ کیا قضائے حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف یا قبلے کی جانب رخ کرنا حرام ہے، مکروہ ہے؟ اور پھر کیا یہ صرف آبادی کے اندر ہے یا صحرا کے اندر بھی یہی حکم ہے؟ اور پھر کیا چہرہ کرنا منع ہے یا پشت کرنا یا دونوں؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، لیکن صرف 3 قول میں یہاں ذکر کروں گا، آپ کے سامنے 3 قول ذکر کروں گا۔ ویسے تو بہت سارے اس میں اقوال ہیں، لیکن جو مشہور اور زیادہ واضح اقوال ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت آبادی اور صحرا دونوں میں قبلے کی طرف چہرہ یا پشت کرنا جائز نہیں۔ یہ قول سلف اور خلف میں سے جمہور فقہائے کرام کا ہے کہ آبادی اور صحرا دونوں، یعنی آپ بلڈنگ میں ہیں، عمارت میں ہیں، دیوار کے پیچھے ہیں، درخت کے پیچھے ہیں، سواری کے پیچھے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یا پھر آپ باہر صحرا کے اندر ہیں، خالی جگہ میں ہیں، ہر 2 صورت میں قبلے کی جانب چہرہ یا پشت دونوں کرنا جائز نہیں۔ اور یہ قول سلف صالحین میں سے جمہور فقہا کا ہے، یعنی سلف اور خلف سب میں سے، صرف فقہائے اربعہ نہیں بلکہ تمام امت کے جو سلف اور خلف ہیں ان میں اکثر کا موقف یہی ہے کہ اس کی طرف نہ چہرہ کیا جائے، نہ پشت کی جائے، اور نہ آبادی میں اور نہ صحرا میں۔ آپ یہ اقوال میں ذرا فرق غور سے سنتے جائیے۔ اب ان کی کیا دلیل ہے؟
کہ آبادی اور صحرا میں نہ پشت کر سکتے ہیں قبلے کی جانب، نہ چہرہ کر سکتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم قضائے حاجت کو آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تو نہ قبلے کی جانب اپنا چہرہ کرو اور نہ پشت کرو، ولا تستدبروها، استقبال چہرے سے کسی چیز کی طرف رخ کرنا، اور استدبار یعنی پشت دکھا کر کہیں جانا، اس کو کہتے ہیں۔ تو نہ چہرہ کرو اور نہ پشت کرو، ولیکن شرقوا وغربوا، لیکن مشرق اور مغرب کی جانب اپنا چہرہ اور اپنی پشت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم پاکستان انڈیا وغیرہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو مشرق اور مغرب میں قبلہ آتا ہے، یعنی شام بیت المقدس اور وہ جو بیت اللہ آتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہماری پاکستان انڈیا والے جو ہیں ان کی مغرب کی جانب جو ہے وہ قبلہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث اہل مدینہ کے لیے، اور مدینہ والوں کے لیے جنوب میں قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، اور شمال میں بیت المقدس ہے۔ مدینہ درمیان میں ہے دونوں قبلوں کے، مدینہ دونوں قبلوں کے درمیان میں ہے، بیت المقدس اور بیت اللہ کے۔ اس وجہ سے یہ حدیث کے مخاطب اہل مدینہ ہیں، یعنی مشرق اور مغرب کے۔ آپ نے فرمایا ولیکن شرقوا او غربوا، مشرق اور مغرب کی جانب تم رخ کر سکتے ہو، لیکن شمال اور جنوب کی جانب نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم شمال کی جانب کرو گے تو بیت اللہ کی طرف پشت ہوگی اور بیت المقدس کی طرف چہرہ ہوگا، اور اگر تم جنوب کی جانب چہرہ کرو گے مدینہ میں تو چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوگا اور پشت جو ہے بیت المقدس کی طرف ہوگی۔ فقال ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں فقدمنا الشام، ہم شام میں آئے، یعنی شام کے علاقے میں، فوجدنا مراحیض، تو ہم نے واش روم دیکھے، یعنی جو بیت الخلاء تھے، بنیت قبل القبلتی، وہ یعنی بیت اللہ کی جانب بنے ہوئے تھے، یعنی ان کا رخ قبلے کی جانب تھا۔ فننحرف، ہم تھوڑا ٹیڑھے ہو کر یعنی انحراف کر کے بیٹھتے تھے، تھوڑا مائل ہو کر قبلے سے ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے تھے، ونستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے، اور اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے۔ یہاں میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ہمیں پہلے جز سے تو پتہ چل رہا ہے کہ بیت اللہ کی طرف استقبال اور استدبار، یعنی چہرہ اور پشت دونوں نہیں کر سکتے قضائے حاجت پہ، لیکن ابو ایوب انصاری کے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ کر سکتے ہیں، تو اور یہ بھی چل رہا ہے کہ جو ہے وہ نہیں بھی کر سکتے۔ تو کیسے آپ اس سے استدلال کریں گے کہ ابو ایوب انصاری کے جو عمل ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم جب شام میں آئے تو وہاں بیت الخلاء بنے ہوئے تھے اور ان کا رخ قبلے کی جانب تھا، تو ہم پھر قضائے حاجت کرتے تھے لیکن استغفار کرتے تھے۔ ہاں سر میں بتاؤں؟ ہاں سر سچویشن یہاں بھی سچویشن اوپر ہوتی ہے کہ سچویشن ایزی تھی، اب وہ تو اس کو نہیں بدل سکتے تھے نا، تو ان کو اپنا قبلہ پتا تھا، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا پوسچر جو ہے وہ چینج کیا۔ نہیں، چینج نہیں کیا، انہوں نے اسی جانب ہی کیا ہے، اسی جانب ہی کیا، قبلے کی جانب ہی کیا ہے۔ اچھا جی، استغفار کیا ہے بات میں، جی جی۔ تو مطلب کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ قبلہ رخ، مطلب کہ بعد میں پتہ لگا ہوگا کہ قبلہ رخ کون سا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہاں یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا، ان کا ٹیڑھا ہونا، تھوڑا سا مائل ہونا اس طرف، اور پھر استغفار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک یہ جائز نہیں، لیکن چونکہ مجبوری تھی اور اس وجہ سے وہ تھوڑا انحراف کر کے ٹیڑھے ہو کر بیٹھ رہے تھے، سیدھا بالکل نہیں بیٹھے، اور استغفار کرنا اس وجہ سے تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، کم از کم تو مکروہ ہے نا، اس وجہ سے استغفار کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ مجبوری ہے، لیکن مجبوری بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو ان کا استغفار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اذا جلس احدکم علی حاجتی، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبرها، نہ تو اس کی طرف استقبال کرے نہ استدبار کرے، یعنی نہ چہرہ کرے نہ پشت کرے۔ مذکورہ بالا حدیث میں قبلے کی طرف چہرہ یا پشت کرنے کی مطلقاً ممانعت، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ بلڈنگ میں ہو، عمارت میں ہو، یا صحرا میں ہو، باہر خالی جگہ میں ہو، جو اوپن میدان ہوتے ہیں، کھلے میدان ہوتے ہیں وہاں، یا آبادی میں ہو، کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ
آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو، نہ پشت کرنا جائز ہے بیت اللہ کی طرف قبلے کی جانب، نہ چہرہ کرنا جائز ہے قضاء حاجت کے دوران، قضاء حاجت کے دوران۔ اب یہ پہلا قول اور اس کے دلائل ہم نے پڑھے، اب ہم چلتے ہیں دوسرے قول کی طرف۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آبادی اور کسی رکاوٹ کے پیچھے قضاء حاجت کے وقت جائز ہے، لیکن صحرا میں جائز نہیں۔ خالی جگہ جو اوپن ہوتی ہے، اوپن میدان ہوتے ہیں جہاں کوئی آگے رکاوٹ نہیں، وہاں جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دیوار ہے، کوئی چیز آگے ہے تو پھر جائز ہے۔ یہ مذہب مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا ہے، یہ مذہب مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں ارتقیت فوق ظہر بیت حفصہ لبعض حاجتی، میں حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت پہ چڑھا، اور حضرت حفصہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن ہے، حضرت حفصہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن، حضرت عمر کی بیٹی ہے اور ام المومنین ہے۔ کہتے کہ میں ان کے گھر کی چھت پہ چڑھا، فرأیت رسول اللہ، تو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یقضی حاجتہ، آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے، مستدبر القبلۃ مستقبل الشامی، آپ کا جو چہرہ ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، شام کی طرف، اور آپ کی پشت جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف تھی۔ مستدبر القبلۃ، قبلے کی جانب پشت کر کے، مستدبر الشام، شام کی جانب چہرہ کر کے آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اب اس حدیث سے انہوں نے استدلال یوں کیا کہ یہ آبادی میں تھا، گھر کی چھت کے اوپر، صاف ظاہر ہے کوئی رکاوٹ وغیرہ ہوگی، کوئی دیوار وغیرہ، یا کوئی مطلب کہ قضاء حاجت کے لیے کوئی نہ کوئی آگے دیوار وغیرہ کوئی چیز کی ہوگی، تو انہوں نے خاص کر دیا اس کو گویا کہ آبادی کے ساتھ۔ اور اس وجہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی اونٹنی وغیرہ، سواری وغیرہ کو بٹھا کر اس کے پیچھے آپ مطلب کہ قضاء حاجت وغیرہ یا پیشاب وغیرہ کر لیتے تھے، بعض روایات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے انہوں نے خاص کر دیا آبادی کے ساتھ کہ آبادی کے اندر جائز ہے اور صحرا کے اندر جائز نہیں ہے، اور یہ حدیث انہوں نے دلیل بنائی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قبلہ کی طرف پشت کرنا تو جائز ہے لیکن چہرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اسی حدیث کو دلیل بنا کر انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے تھے اور بیت اللہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے تھے، لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پشت کرنا تو جائز ہے لیکن چہرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ سے ایک دوسرا قول ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے ابھی جو ہم نے پڑھی کہ اللہ کے نبی حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پہ جو ہے قضاء حاجت کر رہے تھے اور آپ کی پشت بیت اللہ کی طرف، اور حدیث صحیح ہے، یہ بات ذہن میں رہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ کوئی دوسری کتابوں میں نہیں ہے، صحت کے سب سے پہلے لیول کی حدیث ہے، یعنی سب سے صحیح ترین حدیث ہے، صحیحین بخاری مسلم ہے۔ اب دوسرا ان کا موقف، دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ پشت کر کے بیٹھنے سے شرمگاہ کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، جبکہ چہرہ قبلہ کی طرف کرنے سے شرمگاہ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک توجیہ ہے جو انہوں نے کی ہے، میں نے صرف بطور فائدے کے نقل کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان پشت کرتا ہے تو اس کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور چہرہ اگر کرتا ہے تو شرمگاہ کا رخ قبلے کی جانب ہوتا ہے۔ تو راجح اصل بات یہی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کیا جائے اور نہ پشت کی جائے، لیکن کسی مجبوری کی صورت میں پشت کر کے قضاء حاجت کی جا سکتی ہے، چہرہ نہیں۔ اچھا، یہاں یہ بڑا باریک نقطہ ہے، ہم نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ نہ بیت قبلے کی جانب چہرہ کیا جائے اور نہ پشت کی جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ تھوڑے ٹیڑھے ہو کے بیٹھے اور استغفار بھی کیا انہوں نے اس بات پہ کہ جو انہوں نے جو کام کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجبوری کی صورت میں ہم استثنائی صورت نکال سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ وہ صورت نکالیں استثنائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے، اور یہ آج کل کے واش رومز کے اندر ممکن ہے، کوئی بعید نہیں ہے، ممکن ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ کوئی اگر ایسی مجبوری ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں کہ جہاں وہ قبلے کی جانب بھی بنی ہوئی ہے، تو بجائے چہرہ کرنے کے ہم پشت کر لیں، ہم پشت کر لیں، یہ ہے۔ اور اگر دونوں ممکن ہو، تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے انسان، تو اس کی بجائے ہم وہ کریں کہ جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشت کر کے بیت اللہ کی طرف، آپ چہرہ آپ کا جو ہے وہ شام کی طرف تھا، تو آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ جو حدیث منسوخ ہو چکی ہے، یہ اس سے پہلے کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ صغار صحابہ کرام میں سے،
عبداللہ ابن عمر صغار صحابہ کرام میں سے ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کے آخری جو ایام ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، خاص ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ امت کو جواز بیان کرنے کے لیے یہ ایسا کیا ہوگا، یا کوئی اور عذر ہوگا، کوئی اور عذر یا کوئی اور وجہ ہوگی۔ تو عبداللہ ابن عمر نے نقل کر دیا اس کو امت تک، تو جب نقل کر دیا نبی علیہ السلام سے تو یہ بھی آپ سے ثابت ہو گیا، تو ہم کہیں گے اصل اور افضل آپ کے احکامات جو پہلے ہیں ان پر ہوگا کہ ہم نہ چہرہ کریں نہ پشت کریں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر چہرہ کرنے کی بجائے پشت کر لینا یہ زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ چہرہ کیا جائے۔ واللہ عالم۔ دلائل ہر طرح کے موجود ہیں، بعض علماء نے کہا آبادی کے اندر کر لیں، صحرا کے اندر نہ کریں، بعض نے کہا، بہرحال ہم نے کہا کہ اصل تو یہی ہے کہ نہ آبادی میں جائز ہے نہ صحرا کے اندر، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر اس صورت کے اندر صرف پشت کر سکتے ہیں، چہرہ نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم۔ یہی جو ناقص رائے، مطلب آپ سمجھ لیں ناقص، میرے ناقص علم کے مطابق جو مجھے مناسب لگی ہے وہ یہی ہے۔ باقی علماء نے اور بھی ترجیحات دی ہیں، بعض نے کہا کہ جو ہے وہ آبادی میں جائز ہے، صحرا کے اندر نہیں ہے، بعض نے اور مختلف موقع بھی پیش کیے ہیں، لیکن مجھے زیادہ مناسب یہی لگتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ دونوں جائز نہیں، نہ آبادی میں نہ صحرا میں، نہ چہرہ کرنا نہ پشت کرنا، لیکن اگر کوئی عذر یا مجبوری ہے تو پھر پشت کر لینا چہرہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ عالم۔ اس کے بعد مسئلہ ہے استجمار اور استنجا میں فرق، کہ استجمار اور استنجا حدیث میں دونوں کا ذکر آتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ استجمار یہ پتھر، ڈھیلے، لکڑی، پتوں یا کاغذ وغیرہ سے استنجا کرنا، اس کو استجمار کہتے ہیں، اور استنجا پانی سے اگر کرے تو اس کو کہتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات استجمار کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے استنجا، یعنی استنجا لفظ جو ہے وہ بسا اوقات پانی سے استنجا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ عام یعنی کسی بھی چیز سے قضائے حاجت کرنے کے بعد جو ہے وہ شرمگاہ کو صاف کرنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا دونوں کو جمع کر سکتے ہیں یا ایک پر اکتفا کر لینا کافی ہے؟ یعنی اگر ایک بندے نے پتھر ڈھیلے استعمال کیے ہیں، مٹی استعمال کر لی، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی بھی استعمال کرے، یا جو ہے وہ صرف مٹی استعمال کر لینا کافی ہے؟ تو اس کے لیے جواب یہ کہ انسان جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے پاس تین آپشن ہوتے ہیں، تین چیزوں کا اختیار ہے، وہ صرف پانی سے استنجا کر لے۔ اس مسئلے میں بعض سلف کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بعد میں اتفاق، کہتے ہیں کہ صرف پانی سے کرنا پانی کی توہین ہے۔ یہ موقف بعض علماء سے یعنی متقدم علماء سے، سلف سے یہ نقل ہے، کہتے تھے کہ پانی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو بابرکت اور اتارا ہے، لہذا پہلے مٹی سے استنجا کرے اور پھر اس کے بعد پانی استعمال کرے، ڈائریکٹ پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ پہلے اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ پانی استعمال کرنے سے پہلے پتھر ڈھیلوں کا استعمال ضروری نہیں کہ آپ پہلے پتھر یا ڈھیلے مٹی وغیرہ استعمال کریں، بلکہ ڈائریکٹ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ شروع میں اختلاف اس مسئلے میں موجود تھا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں، یقول کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، اللہ کے نبی بیت الخلاء میں یا صحرا میں یا خلاء میں جہاں قضائے حاجت کرتے داخل ہوتے، فاحملوا تو اٹھاتا تھا، انا میں، وغلام اور بچہ، حضرت انس کا چھوٹا بھائی تھا، یہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے، غلام جو بلوغت کے قریب ہوں اس کو غلام کہتے ہیں، ادابتن من ماء پانی کا برتن، وانزتن اور نیزہ، یستنجی بالماء اللہ کے نبی علیہ السلام پانی سے استنجا کرتے تھے، یستنجی بالماء اللہ کے نبی علیہ السلام پانی سے، آپ نیزہ ساتھ اس وجہ سے رکھتے تھے کہ کوئی موذی جانور وغیرہ کوئی ہو اس کے آپ اپنا دفاع کر سکیں، یا مٹی اگر کوئی ڈھیلے وغیرہ لینے پڑ جائیں تو مٹی کو نرم کر سکیں، یا پیشاب جہاں کرنا ہوتا وہاں آپ نیزے سے پہلے زمین نرم کر لیتے پھر آپ وہاں پیشاب کرتے تاکہ چھینٹے وغیرہ نہ پڑے۔ نیزے کے کئی اور فائدے بھی ہوتے، اگر نماز کا وقت ہو جاتا کہیں باہر تو آپ اس کے لیے سترا بنا لیتے اس کو گاڑ کے، بہرحال اور بھی فوائد اس کے ہوتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اس میں صرف پانی سے استنجے کا ذکر ہے، تو جب نبی علیہ السلام سے ثابت ہے تو اس میں اختلاف اور اعتراض کا کوئی خاص مقصد نہیں اور نہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پانی نجاستوں کے ازالے کے لیے اصل، یہ دوسری دلیل ہے، پانی نجاستوں کے ازالے کے لیے اصل ہے تو پھر پانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ صرف پتھروں یا ڈھیلوں سے طہارت حاصل کرنا یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور یہ بھی طہارت کے لیے کافی ہے تو اللہ کے نبی استعمال کرتے تھے، صحابہ کرام استعمال کرتے تھے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود اور سلمان فارسی کی حدیث ہے،
حضرت سلمان فارسی کی حدیث ہم نے ابھی پیچھے پڑھی تھی کہ ان کو جو ہے وہ کفار نے، مشرکین نے کہا کہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتی القراءۃ، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا اجل، ہمیں قضائے حاجت کے طریقے بھی سکھاتے ہیں ہمارے نبی، اور انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ہم بیت اللہ اپنے قبلے کی جانب چہرہ یا پشت کریں وغیرہ وغیرہ، اور ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کر رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں منع کیا ہے، اور 3 ڈیلوں سے کم سے استنجا کریں، اس سے بھی منع کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جو میں نے ذکر کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پتھر ڈیلے لانے کا کہا تو وہ ایک لید لے آئے اور 2 ڈیلے لے آئے، تو آپ نے لید کو پھینک دیا اور آپ نے ڈیلوں سے استنجا کیا۔ تیسرا آپشن یہ کہ پانی اور ڈیلے دونوں استعمال کریں۔ ایک جگہ باہر گیا صحرا میں، وہاں مٹی وغیرہ سے اس نے استنجا کر لیا، بعد میں پانی میسر آیا، پانی کو استعمال کر لیا، اگرچہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے ڈیلے استعمال کر کے بعد میں پانی استعمال کیا ہو، لیکن چونکہ اس میں زیادہ اکمل اور افضل طہارت حاصل ہوتی ہے، ان کے دور میں پانی کم ہوتا تھا، ان کے زمانے میں پانی کی قلت تھی، پانی اونٹوں پہ بھر کے لایا جاتا تھا، 7 کلومیٹر 6 کلومیٹر 4 کلومیٹر کے فاصلے سے پانی لایا جاتا تھا، کنویں ہوتے تھے، کنووں سے پانی اونٹوں پہ لاد کے لاتے تھے، پانی کی قلت تھی، گھروں میں تو پانی نہیں ہوتا تھا نا، کنووں سے لے کے آتے تھے، تو پانی کی قلت کی وجہ سے وہ ایک چیز استعمال کر لیتے تھے۔ تو آج کل دور حاضر میں پانی وافر مقدار میں الحمدللہ موجود ہے، تو اگر کوئی باہر گیا کہیں، اس نے وہاں قضائے حاجت کی اور مٹی وغیرہ سے استنجا کر لیا، گھر میں آیا پانی میسر ہے، وافر ہے، تو پانی استعمال کر لی، افضل ہے اور عمدہ ہے اور اکمل ہے، اس سے مزید بہترین طہارت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ استجمار کی شروط کیا ہے؟ یعنی آپ نے جب پتھر یا مٹی یا کوئی بھی چیز استعمال کرنی ہے تو اس کی شرطیں کیا ہیں؟ یہ بڑا اہم چیز ہے۔ سب سے پہلے نجاست شرمگاہ سے ران وغیرہ تک نہ پھیلی ہو، نجاست شرمگاہ سے ران وغیرہ تک نہ پھیلی ہو، یعنی نجاست بہت آگے تک نہ ہو کہ وہ وہاں ساری صاف ہی نہ ہو سکے۔ جس چیز سے آپ استنجا کی یعنی استنجا کر رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، مطلب وہ مٹی ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ پاک ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ کسی نجس چیز سے استنجا کریں، جیسے ہم نے گدھے کی لید کہا، گدھے کی لید یا کوئی اور چیز ہو سکتی جو نجس ہو، اس سے استنجا جائز نہیں۔ اچھا، استنجا کرنے کے اندر ہڈی نہیں ہونی چاہیے، لید نہیں ہونی چاہیے، انسانوں یا حیوانوں کی خوراک نہ ہو، انسانوں یا حیوانوں کی خوراک نہ ہو۔ یہ بات کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس کے اندر مثلا انسانوں کی خوراک کے اندر مثلا روٹی وغیرہ ہے۔ غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الزہد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک عورت بڑی مالدار تھی اور وہ کیا کرتی تھی؟ رزق کی ناقدری کرنے والے سے رزق چھن جاتا ہے، رزق کی ناقدری کرنے والے سے رزق چھن جاتا ہے، کیونکہ یہ رزق اللہ کی نعمت ہے اور جو نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے۔ تو کتاب الزہد کے اندر عبداللہ ابن مبارک کی کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک عورت بڑی مالدار تھی اور وہ اپنے بچوں کو قضائے حاجت کے بعد ان کی جو شرمگاہ ہے وہ روٹی سے صاف کرتی تھی، اور وہ ٹکڑے جو ہے وہ دیوار کے اندر اویزاں کرتی جاتی تھی، جو دیواروں میں سوراخ ہوتے ہیں نا وہاں ڈال دیتی تھی۔ بچے نے پیشاب کیا، اس کا استنجا جو ہے وہ روٹی کے ساتھ کر کے وہ دیوار میں رکھ دیتی تھی، حتیٰ کہ ایک ایسا زمانہ اس پر آیا، ایام بدلے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی وجہ سے اس عورت پر حالات کڑے آ گئے، سخت آ گئے، حتیٰ کہ وہ مجبور ہو گئی کہ اس روٹی کے ٹکڑے جو بچوں کی جو اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ قضائے حاجت صاف کی تھی، وہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر کھانے پر مجبور ہو گئی۔ یہ واقعہ میں ریفرنس کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ کتاب الزہد امام عبداللہ ابن مبارک کی کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، یہ نقل کیا گیا۔ تو دیکھیں کہ اس نے رزق کی ناشکری کی اور اس ناشکری کی وجہ سے اس سے وہ رزق چھن گیا اور مجبور ہوگی کہ وہی روٹی کے ٹکڑے جس کے ساتھ وہ بچوں کی جو ہے وہ مطلب کہ ان کے نجاست وغیرہ صاف کرتی تھی وہی اس کو کھانے پڑ گئے۔ تو اس وجہ سے انسانوں کی اس کے اندر خوراک ہو یا حیوانوں کی، اس سے قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے، صاف نہیں کرنی چاہیے، استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مقدس کاغذ نہ ہو، ویسے کاغذ سے جائز ہے لیکن کوئی مقدس کاغذ نہ ہو جس پر کوئی اللہ کا نام، رسول کا نام، مقدس نہ ہو۔ جانوروں سے متعلقہ کوئی چیز نہ ہو، جیسا کہ گائے کی دم ہے، سینگ ہے، چھترے کی اون ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اصل میں اس وجہ سے یہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں کہ دیہاتوں کے اندر، دیہات جو ہوتے ہیں وہاں کئی جاہل اس طرح کی چیزوں سے استنجا کرتے ہیں جہاں پانی کی قلت ہے،
جہاں پانی کی قلت جن علاقوں میں ہے وہاں اس طرح کی چیزیں ضروری یہ مسائل پیش آتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ یہ تھر کے علاقے جو ہیں، تھر کے علاقے جو ہیں وہاں پانی پینے کو نہیں ملتا تو استنجے کے لیے کیسے ملے گا؟ تو وہاں لوگ جو چیز آتی ہے اس سے استنجا کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے. ٹیلے یا پتھر وطر ہونے چاہیے، یعنی طاق ہونے چاہیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی طاق کا مطلب یہ ہے تین سے کم تو استعمال کرنے سے منع کیا گیا. 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، 9 ہوں، 11 ہوں، اس طرح کر کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں انہ قال، انہوں نے فرمایا من توضأ فلیستنثر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرے تو وہ اپنی ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرے. فلیستنثر یہ ناک کو جھاڑنے کو کہتے ہیں، تو ناک اچھی طرح صاف کرے جب وضو کرے تو. ومن استجمر فلیوتر، اور جو استنجا کرے یعنی ڈھیلے استعمال کرے تو طاق استعمال کرے. طاق عدد یعنی 1 3 5، لیکن یہاں ایک کو ہم نے خارج کر دینا ہے کیونکہ 1 سے جائز نہیں، 3 5 7، 3 سے کم سے اللہ کے نبی نے منع کیا. اس وجہ سے اس کو ویسے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ مغالطہ نہ رہے، یعنی 3 یا 5 ہی سے کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں طاق عدد، اس کو کہتے ہیں طاق عدد. وطر یعنی طاق اور جفت نہ ہو. تو یہ تھے چند آداب جو یہاں ہم نے پڑھے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں.